السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عثمان خان۔ قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان میں جو اپوزیشن لیڈر کی قائد حزب اختلاف کی نشستیں خالی تھی، محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس وہ سینٹ آف پاکستان میں اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں۔ محمود خان اچکزئی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور چمن ان کا آبائی حلقہ ہے۔ کوئٹہ کی ایک نشست ہے مگر وہ چمن سے کامیاب ہوئے ہیں اور وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں اور وہ سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں اور وہ اب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور جو کہ ایک تعطل کا شکار تھی، اور جو انسداد دہشت گردی عدالت نے شبلی فراز کو سزا سنائی تھی، جس کے نتیجے میں وہ سینٹ کی نشست سے اور اپوزیشن لیڈر کی نشست سے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ ان سے جا چکی تھی۔ اسی طرح عمر ایوب وہ بھی قومی اسمبلی اور جو اپوزیشن لیڈر کی نشست ہے اس سے جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے۔ تو یہ سلسلہ بڑا تعطل کا شکار تھا اور اب بالآخر چونکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان کی تقرریاں ہو گئی ہیں، جو کہ جو جمہوری لوگ ہیں ان کے مطابق یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اگر اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہوگا تو حکومت اور اپوزیشن کے مابین جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو کم کیسے کیا جائے گا۔ تو اسی تناظر میں یہ تقرریاں بڑی اہم تھیں۔ اب بات کرتے ہیں محمود خان اچکزئی کی۔ محمود خان اچکزئی ہمیشہ سے مقتدرہ کو پسند نہیں رہے، وہ ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں اور کھل کر اختلاف کرتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی تقرری تعطل کا شکار تھی۔ اسی اثناء میں ایک اہم انکشاف ہوا اور کہا گیا کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف سے رابطہ کیا تھا اور میاں محمد نواز شریف نے ہی ان کے نام کی منظوری دی تھی، اور اب میرے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز جب سینٹ کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں بھی جو اعظم نذیر تارڑ ہے وفاقی وزیر قانون، ان سے پوچھا گیا اور اس اجلاس میں بھی انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہوا، یہ میرے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے۔ تو ان کی تقرری اب عمل میں آ چکی ہے اور انہوں نے گزشتہ روز ہی اسمبلی میں ایک اہم اپنی تقریر کی تھی پہلی، جو کہ بڑی سافٹ تھی۔ آج میری مختلف سیاستدانوں سے، پارلیمانی رہنماؤں سے گفتگو ہوئی اور ان کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی جو پہلی تقریر تھی وہ بڑا سافٹ امیج تھا، اور انہوں نے اپنی اس تقریر میں واضح کیا کہ جب ان کے ساتھ کوئی بیٹھے گا، مل بیٹھ کر بات کرے گا تو وہ بات کریں گے، حکومت کی اچھی چیز کی تعریف کریں گے، اور اگر حکومت کچھ غلط کرتی ہے تو اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ تاثر دیا کہ وہ مفاہمت کے حامی نہیں ہے، وہ جو مذاکرات کے حامی ہیں اور وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھدار لوگوں کے لیے ایک بڑا اہم اشارہ ہے۔ اسی طرح آج علامہ راجہ ناصر عباس کی تقرری ہوگی، انہوں نے بھی تقریر کی ہے، اور ویسے بھی جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، انہوں نے بھی مذاکرات کا اور مزاحمت کا دونوں کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ تو بظاہر چونکہ میں ایک بات اور کہوں، محمود خان اچکزئی میاں محمد نواز شریف کے بہت قریبی دوستوں میں ہیں، اور ان کے بھائی بلوچستان سے گورنر بھی بنے ہیں اور ان کا بھائی پورا صوبہ بھی چلاتے رہے، اور وہ نواز شریف کے قریبی دوست تھے، اور اب بھی اسی دوستی کی بنیاد پر یہ آئے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی یہ تقرری دونوں کے درمیان جو ہے، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ جو دوریاں ہیں ان کو کم کریں گے اور ان کو مل بٹھائیں گے تاکہ جمہوری عمل جو ہے وہ جمہوری انداز سے چلتا رہے۔ تو یہ دونوں تقرریاں بڑی اہمیت کی حامل تھی، اب دونوں ہو چکی ہیں۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو انہوں نے کمیٹیوں سے استعفے دیے تھے، جو قومی اسمبلی کی اور سینٹ آف پاکستان کی قائمہ اور سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، ان سے جو استعفے دیے تھے، جو میرے ذرائع ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اب سوچ بچار شروع کر دی ہے، اور شاید کہا جا رہا ہے حتمی منظوری بانی چیئرمین دیں گے، مگر پارٹی کی مشاورت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ واپس کمیٹیوں میں آیا جائے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر کمیٹیوں میں واپس آئے گی، اور جو جمہوری عمل ہے پارلیمان کا وہ ایک دفعہ دوبارہ شروع ہوگا۔ تحریک انصاف جب واپس آئے گی تو حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر مل بیٹھے گی، اور جو جمہوری لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو واپس آنا چاہیے تاکہ جمہوری عمل مثبت طریقے سے چلتا رہے۔ تو یہ تھی تازہ ترین صورتحال، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف جلد کمیٹیوں میں واپس آئے گی۔ تو یہ صورتحال تھی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ مجھے اجازت دے، اللہ نے کے بعد۔